ان سے آپ سماعت کر لیں۔ کہ کوئی جانے کہ کیا ہے مرتبہ، کوئی جانے کہ کیا ہے مرتبہ، میرے پیر سید مجیب کا کوئی جانے کہ کیا ہے مرتبہ، میرے پیر سید مجیب کا کوئی جانے کیا ہے مرتبہ، میرے پیر سید مجیب کا کوئی جانے کیا ہے مرتبہ، کہ میرے دل کی ہے عنایت، میرے دل کی ہے عنایت، میرے ہاتھ آئے جبات، میرے دل کی ہے عنایت، میرے ہاتھ آئے سور گیا جب کرم ہوا، میں سور گیا جب کرم ہوا، میں سور گیا جب کرم ہوا، میرے پیر سید مجیب کا میں سور گیا جب کرم ہوا۔ مشائخ خانقاہ مجیبیہ، بزرگان ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ پیر کے عاشق ہیں الحمدللہ مچل جائیں گے۔ تمہارا مطلب ایک بار جھوم کر کہہ دے، ایک بار سبحان اللہ۔ اب میں شعر پہنچا رہا دیتے، میرے دل میں مرشد سے پیار دے، میرے دل میں مرشد سے پیار دے، میری زندگی میں سوار دے، میرے دل میں مرشد سے پیار دے، میری زندگی میں سوار دے، تجھے رب کعبہ ہے واسطہ، تجھے رب کعبہ ہے واسطہ، میرے پیر سید مجیب کا تجھے رب کعبہ ہے واسطہ، میرے پیر سید مجیب کا تجھے رب کعبہ ہے واسطہ۔ یہ کس خاندان سے ہے؟ الحمدللہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، بہت لمبی فہرست ہے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہ حسین گلشن کے پھول ہیں، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حسین گلشن کے پھول ہیں،
میرے پیر سید مجیب کا حضور آیت اللہ قادری سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسین بھی گلشن کے پھول گئے یہ سراپال رسول گئے یہ حسین بھی گلشن کے پھول گئے یہ سراپال رسول گئے ہے نبی سے رشتہ ملا ہوا ملا ہوا میرے پیر سید مجیب کا ہے نبی سے رشتہ ملا ہوا استاد محترم عالی جناب حضرت علامہ و مولانا سجاد حسین قادری مجیبی صاحب استاد دارالعلوم مجیبیہ خانقاہ حلوانی شریف حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے. دیکھتے ہیں آپ تقریر سننے کے مزاج کیسا رکھتے ہیں, آپ کے نعرے کے جواب سے پتہ چل جائے گا, اسی حساب سے حضرت کی تقریر ہوگی. نعرہ تکبیر. سمجھ لیں کہ آؤ جاؤ والا معاملہ ہے. ابھی تو ریچارج ہو کر کے آئے ہیں یار, اسے ریچارج کر سب وہ بیزی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ مجیبیہ حلوانی شریف, حضرت تعالی العارفین کانفرنس, سرزمین اوسطی بستی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کا علی کا ذکر مقدس سوار دیتا ہے, علی کا ذکر مقدس سوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر شجرہ کسی کا تو یا علی کہنا, یہی وہ نام ہے جو شجرہ دکھا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من كان بين الماء والطين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, آپ کے علاقے میں کئی بار میرا آنا ہوا ہے, لیکن کسلتی بستی میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے. اور ہم تو حکومت غلام ہیں, کیونکہ ہم لوگ کوئی مقرر نہیں ہیں, خطیب نہیں ہیں. ہمارے آقاؤں کا جو حکم ہوتا ہے, حکم کے ہم تابع ہوتے ہیں, اور جب جہاں کا حکم ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک یہ میری بھی سعادت ہے الحمدللہ, اور اس سعادت پر ناز ہے. اللہ تبارک و تعالی
यूं ही रिश्ता कायम रखें और अपने पीर खाने से वाबस्ता रहें और अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी और अपने सरपरस्त के मंजूर नज़र हम भी बने रहें और आप भी बने रहें। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात पर खुसूसी तवज्जो है। साहिब सज्जादा मद्दज़िल्लहुल आली की नज़र इनायत खुसूसी तौर पर आप हजरात पर है, क्योंकि हम भी महसूस करते हैं, इसलिए आपको भी नाज होना चाहिए, बल्कि हर मुजीबी को नाज होना चाहिए मुजीबी होने पर, क्योंकि हमारे मशाइख की जो तवज्जो हम गुलामों पर होती है और जिस तरह होती है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक बाप की शफ़क़त और रहमत अपने बच्चों पर जो होती है उससे हजारों गुना ज्यादा हमारे मशाइख की हम पर शफ़क़तें हैं। हर एतबार से हमको कामयाब देखना चाहते हैं और हमारी कमी और हमारी परेशानी उनको गवारा नहीं है। हालांकि आजकल तो पीरी मुरीदी को तिजारत बना लिया गया। पीरों की निगाह मुरीदों की जेब पर हुआ करती है। जहां नजराना ज्यादा मिलता है वहां जल्दी जल्दी सफर करते हैं और जहां नजराना नहीं मिलता तो वहां भूल से भी जाना गवारा नहीं करता। लेकिन ये बात खानकाह मुजीबिया के बुजुर्गों में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं और बेशक सुभान अल्लाह जानते भी हैं, आप एतराफ है। बसा औकात ऐसे भी आते हैं कि अपने खर्च से आए और अपने खर्च से गए। जब हम शुरू खानकाह में हाजिर हुए थे तो हजरत ज़ैब सज्जादा मद्दज़िल्लहुल आली ने चंदाहा इलाके ही का एक वाक़या सुनाया था कि वाकई उस वक्त कितनी परेशानी थी, कितनी दिक्कतें थी, रास्ते नहीं थे, रहने के लिए सही इंतजाम नहीं था, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था और अपने कुछ गुलामों को साथ लेकर आए थे, अपने खर्च से आए और बिस्किट वगैरह भी लेकर आए थे। अपने वही बिस्किट खा करके रहे और दीन की तबलीग के लिए, इशाअत के लिए और सुन्नियत को फरोग देने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि उसका समरा आज नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमाते मशाइखे खारकाए मुजीबिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नतीजा आज देखने को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि गली गली में पीरे मुजीब का नारा, गली गली में हजरत ताजुल आरिफीन का चर्चा है, खानकाह मुजीबिया का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप हजरात को और ज्यादा उरूज और इंतका अता फरमाए। ये सआदतमंदी है कि उसी खानकाह आलम पनाह की एक अजीम शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज है। ये सादगी, ये मुनकसिरुल मिजाजी, जो हकीकत में तसव्वुफ की बुनियादी चीज है, आजिज़ी, इंकिसारी,
بے نفسی، یہ تصوف کی حقیقی صفات ہیں. اس کے بغیر تصوف کوئی چیز نہیں ہے. اور انکساری نہ ہو، عاجزی نہ ہو، خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اور دل میں ریا اور نمود ہو، دکھاوا ہو، تو اس کا نام تصوف نہیں ہے. سادگی کو دیکھ کر، عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر ایک بچہ بھی اگر آئے تو وہ بھی فیض سے محروم نہ جائے. لیکن اس سادگی میں، اس عاجزی اور انکساری میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، گدڑی میں لال، گدڑی میں لال ہے. دنیا کو کیا نظر آئے؟ قدر گل بلبل بدانت، قدر جوہر جوہری. پھول کی قدر بلبل ہی کو معلوم ہے، اور جوہر کی قدر جوہری کو ہی معلوم ہے. دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے. جو اہل تصوف ہیں، اہل دل ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو خلوص والے ہیں، اخلاص اور وفا والے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ سادگی کیا ہے، عاجزی کیا ہے، انکساری کیا ہے. اور اس عاجزی اور انکساری میں جو لال چھپا ہوا ہے، وہ لال کیا ہے؟ تقویٰ ہے، طہارت ہے، اخلاص ہے، وفا ہے، توکل ہے، تبتل ہے، اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کا عشق ہے. صرف ظاہری لباس ہونا کافی نہیں ہے. آدمی ظاہری لباس میں مزین ہو، زرق اور برق لباس پہنا ہو، تو اس کی عزت نہیں ہوتی. عزت اس کی ہوتی ہے جو تقویٰ کے لباس میں ملبوس ہو، جو عمل کے لباس سے مزین ہو. اور تقویٰ اور عمل اور اخلاص کے لباس سے مزین اگر دیکھنا ہو تو خانقاہ مجیبیہ کے افراد کو دیکھو. آپ کی نگاہوں کے سامنے آج اولاد رسول ہونے پر لوگ فخر کرتے ہیں، آل رسول ہونے پر لوگ فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اور گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، اپنی شان میں رہتے ہیں. اور جب چلتے ہیں تو پھر ایسے چلتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ ہے، وقت چلتا ہے. لیکن نہیں، یہ آل رسول ایسے ہیں کہ یہ جب چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی اللہ والا چلتا ہے، کوئی درویش چلتا ہے، کوئی اللہ کا فقیر چلتا ہے. اور الحمدللہ ہم خانقاہ میں رہتے ہیں تو اس بات کو بار بار سنتے ہیں. ان لوگوں کی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں نکلتا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم شاہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. نہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو فقیر سمجھتے، فقیر کا علم اور عمل کے تاجدار ہیں، شہنشاہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں، فقیر بولتے ہیں. کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں سنیے گا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ سید بولتے ہیں، شاہ بولتے ہیں. نہیں، یہ عاجزی اور انکساری ہے. اور یہی عاجزی اور انکساری اپنے پیروں کے اور اپنے مشائخ کے طفیل مجیبیوں میں بھی ہے. الحمدللہ جو مجیبی جہاں کہیں بھی ہے وہ عاجزی اور انکساری میں رہتا ہے اور تقویٰ اور طہارت کے لباس میں ملبوس رہتا ہے. تو بہرحال میں نے جو تلاوت کی ہے، چونکہ شب معراج بہت ہی جلد انشاءاللہ جلوہ فدن ہونے والی ہے، تو اس مناسبت سے میں نے
یہ موضوع سخن بنایا ہے معراج شریف کو. ویسے ابھی شام تک تو میرا ارادہ دوسرا تھا بولنے کا، لیکن سوچا کہ شب معراج کا موقع ہے تو شب معراج ہی پر کچھ بولا جائے، اور اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، مقرب بندے کو، کامل و مکمل بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اس آیت کریمہ میں معراج کا ذکر ہوا ہے، اور معراج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے. یعنی حضور کے خصائص میں سے یہ معجزہ ہے. خصائص یعنی خاصیت جو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہوئی، اور کسی دوسرے نبی اور رسول کو یہ شرف نہیں ملا. معراج کا شرف صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور یہ ایسا معجزہ ہے جو اپنے ضمن میں بہت سارے معجزات کو شامل رکھتا ہے. اس ایک معجزہ کے اندر بہت سارے معجزات جمع ہو گئے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ چیز جو عقل سے باہر ہو، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو. جو چیز، جو کام عقل میں نہ آئے، وہ کام بغیر تدبیر کے، بغیر واسطہ کے، بغیر وسیلہ کے، بغیر کسی ذریعہ کے انجام پا جانا، یہ معجزہ ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور جو عقل میں آ جائے، یا جو واسطہ یا ذریعہ کے ساتھ ہو، تدبیر کے ذریعے ہو، تو وہ معجزہ نہیں ہے. فون پر بات کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کیجئے، وہاں کی چیز آپ یہاں دیکھیے، تو اس کو معجزہ کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تدبیر کے ذریعے ہے، وسیلہ کے ذریعے ہے. اگر وسیلہ نہ ہو تو کوئی بات کر سکتا ہے؟ دوسرا ملک تو دوسری بات، دور تو دور، نزدیک بھی اگر ہے تو کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ واسطہ اور ذریعہ سے بات ہوئی. تو واسطہ اور ذریعہ سے جو بات ہوتی ہے وہ معجزہ نہیں ہے. بغیر واسطہ کے، بغیر وسیلے کے حضرت عمر مسجد نبوی میں ہیں، اور حضرت عمر مسجد نبوی میں جا کر کے حضرت ساریہ سے کہتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. کہاں تھے وہ؟ نہاوند میں. کوئی واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اگر غیر نبی سے صادر ہو تو کرامت، اور نبی سے صادر ہو تو معجزہ. سمجھ گئے؟ تو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا. تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، کیونکہ معجزہ دلیل ہے ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، رسالت کی دلیل ہوتی ہے. تو دلیل کے طور پر انبیاء اور رسولان اعظام معجزات دکھائے اور لوگوں کو ماننا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ہاتھ جب جیب میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہوتا تھا، چمکنے لگتا تھا. لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو دشمن کے سامنے ڈال دیا، پھینک دیا تو اژدہا بن گیا. اور جادوگروں کے تمام سانپ کو نگل گیا. اور پھر جب ہاتھ بڑھایا تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی.
अब वो सारी चीजें जो वो लाठी खा गई वो कहां गई? लाठी जैसी थी वैसी रही। लाठी को पत्थर पर मारा, 12 चश्मे फूट पड़े। लाठी को दरिया में डाला तो पुल बन गया। इसी तरह से दूसरे अंबिया इकराम जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजेज़ा अता किया कि नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते थे तो बीनाई आ जाती थी। सफेद दाग वालों और कोढ़ वालों पर हाथ फेरते थे तो उनको अल्लाह ताला शिफा दे देता था। और अगर गंजे के सर पर हाथ फेरते थे तो बाल आ जाता था। मुर्दा को अगर कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो वो जिंदा हो जाता था। लोग अपने घरों में जो कुछ पकाते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खबर देते थे कि तुम्हारे घर क्या बना है, तुम्हारे घर क्या बना है। बच्चे आकर के पूछते थे क्या आप बताइए तो मेरे घर क्या बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बता देते कि तुम्हारे घर ये चीज बनी है। अब वो जाकर के बच्चा जिद करता था, अम्मी वो चीज तो बनाकर कहाँ रखी हो, तुमको कैसे पता? कहा कि हाँ हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। तो ये छुपी हुई चीजों की खबर देते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये क्या था? मोजेज़ा था। तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ने मोजेज़ात दिए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम नबियों के नबी और तमाम रसूलों के रसूल हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 1-2 मोजेज़ा पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मोजेज़ा बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोजेज़ाते सरवरे कौनैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा की कोई गिनती नहीं है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मोजेज़ा था। सर से लेकर के पैर तक पूरा वजूद मोजेज़ा था। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, बोलना, बातें करना, ये सब भी मोजेज़ात हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया में तो आप नूर हैं, नूरुन अला नूर हैं। सारी मखलूकात से पहले अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया। अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और नूर होकर बशर के भेष में आए, तो ये हुजूर का मोजेज़ा है। चल रहे हैं जमीन पर, हमारी लोगों की निगाहें देख रही हैं, तो ये मोजेज़ा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर भी कुछ काम ऐसे कर दिखाए जो लोगों को मानना पड़ा कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उंगलियों से पानी के चश्मे फूटते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारा तो चश्मे फूट पड़े। चश्मा मिट्टी ही से निकलता है, जारी होता है, पत्थर से जारी होता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मार करके चश्मा निकाला, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगलियों के घायों से पानी का चश्मा बहाया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियों के अंदर जान डाल दी, पत्थरों के अंदर जान डाल दी, बेजान के अंदर जान डाल दी, और उससे हम कलाम हुए, उससे बातें की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक मोजेज़ा हुजूर की शान के लायक है। जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और मुकम्मल हैं और सबसे आला मुकाम पर आप फायज हैं,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मोजेज़ा भी आपके शायान शान है, कामिल और मुकम्मल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो मोजेज़ात बहुत हैं, उन मोजेज़ात में से एक अजीम मोजेज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज का मतलब क्या है कि रात के मुख्तसर से हिस्से में, कितना मुख्तसर हिस्सा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वजू किया था, पानी बह रहा था, वो अभी पानी बह ही रहा था, बिस्तर गर्म ही था, घर से निकले थे, जंजीर हिल ही रही थी, और इस कलील अरसे में, मुख्तसर से वक्फे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, जो महीनों का सफर है, और फिर वहां से सातों आसमान की सैर करते हुए अर्श आजम से ऊपर गए। और कहां गए? काबा कौसैन औ अदना की मंजिल तक गए, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई शुमार नहीं, वहां कोई जिहद नहीं, कोई इंतहा नहीं, बस यूं समझिए काबा कौसैन तक गए, अल्लाह ताला का दीदार किया, अल्लाह को देखा, अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने राज़ो नियाज की बातें की और बहुत सारे इनामात और इकरामात किए, और उन तमाम सौगात को लेकर आप तशरीफ लाए। इस बीच में जन्नत का दीदार किया, जहन्नम को भी देखा, और आसमानों की भी सैर की, फरिश्तों की दुनिया को देखा, लोहो कलम अर्श कुर्सी को देखा, सारी चीजों को मुलाहजा किया, और फिर जब आए तो बिस्तर भी रहा गरम। तो हज़रात गिरामी, ये मुअजिज़ा मेराज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान किया। लेकिन इस आयत में एक ही हिस्सा का बयान है। मेराज के 3 हिस्से हैं। मेराज के कितने हिस्से हैं? 3 मरहले में 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक, जिसका जिक्र कुरान की इस आयत में है, सूरह इसरा में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इसका अगर कोई इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि नस्से कुरानी से साबित है। इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, ईमान से निकल जाएगा। और दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से 7 आसमान की सैर करना है, अर्श आजम तक या सिदरतुल मुंतहा तक। ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा मरहला है, और ये सराहतन साबित नहीं है कुरान पाक से। दूसरी आयतें, सूरह नज्म की जो आयतें हैं, उन आयतों से इस्तिदलाल किया गया है, इशारा मिलता है, लेकिन तफसील और सराहत के साथ जिक्र नहीं है। मगर सही और मशहूर हदीसों से साबित है, जन्नत की सैर करना और अर्श तक जाना, अल्लाह ताला से बातें करना, अल्लाह तबारक व ताला से नमाज का तोहफा लेकर आना, ये सही हदीसों से साबित है। इसलिए अगर कोई इसका इनकार करे तो वह काफिर तो नहीं होगा, लेकिन वो गुमराह होगा। और तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक है। इसका इनकार करने वाला न तो काफिर होगा और न गुमराह होगा, बल्कि सवाब यानी बेहतर रास्ता से वह हट जाएगा। बेहतर यह है कि उसको मान ले, अगर नहीं मान रहा है तो वह अच्छा नहीं कर रहा है, उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, गुमराह भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि शरीयत ने
ہم کو اصول بتائے ہیں اور ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے اصول کے پابند ہیں۔ شریعت کے سامنے طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہے، شریعت کے سامنے طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ پڑھ دیں، جو چاہیں کہہ دیں، نہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ ضابطے کے مطابق اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک کے مرحلے کا، تو وہ کافر بھی نہیں ہوگا اور گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ اچھا نہیں کر رہا ہے، بہتر راستہ سے وہ ہٹا ہوا ہے، کافر نہیں کہیں گے اس کو۔ اب یہ نہیں کہ ہماری میں نہیں مان رہا ہے تو کافر ہو گیا، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اگر اس کو نہیں مانا تو گمراہ ہو گیا، ایمان سے نکل گیا، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے، اس کے ضابطے ہیں، کہاں کافر ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ ذرا آپ بھی سن لیجئے، کافر اس سے ہوتا ہے آدمی، کافر کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سے نکلنا۔ کافر کا مطلب ایمان سے خارج ہو جانا۔ تو اب کافر کس سے ہوگا؟ جس سے ایمان میں داخل ہوا ہے، اسی کا اگر انکار کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایمان میں جس چیز کے ذریعے سے، جس چیز کے اعتراف سے، اقرار سے، جس چیز کی تصدیق سے ایمان میں داخل ہوا، اسی چیز کا اگر انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یعنی جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے وہ باہر نکل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ یعنی ضروریات دین کا اقرار کرنے سے آدمی ایمان والا ہوتا ہے، اور پھر ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بس یہی کافر ہونے کا راستہ ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کافر ہونے کا۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہا اس کو کافر بنا دیا، جس کو چاہا اس کو کافر کر دیا، نہیں، اس کا یہی راستہ ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے سے وہ کافر ہوگا۔ اور ضروریات دین کیا ہیں؟ آپ ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 7 چیزیں ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 7 چیزیں۔ اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ یہ 7 چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان چیزوں کو ماننے سے آدمی ایمان والا ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کافر ہونے کا نہیں ہے۔ اب جو آگے ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت، اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی کام ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ماننے سے آدمی سنی ہوگا، اور ان کو انکار کر دینے سے وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا رہے گا؟ مسلمان ہی رہے گا، لیکن گمراہ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اور اگر ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہے اور فروعی مسائل کا اگر انکار کرتا ہے
तो वो काफिर भी नहीं होगा, गुमराह भी नहीं होगा, हाँ वो अच्छे रास्ते से भटक जाएगा। अब मीलाद कर रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं, कुल कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, कव्वाली कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें फुरूइयात में हैं। इन फुरूई कामों के करने से फायदा है और न करने से आदमी ईमान से नहीं निकलेगा, यहां तक कि अहले सुन्नत होने से भी नहीं निकलेगा, बल्कि अच्छे रास्ते से वो हट जाएगा। कि अच्छा रास्ता ये है कि जो भी नेक काम हो उसको अल्लाह और रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए करते जाओ, हो सकता है अल्लाह ताला उसी काम से राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह की रजा हर नेक काम में पोशीदा है और अल्लाह की नाराजगी हर बुरे काम में पोशीदा है। इसलिए जो भी नेक काम हो बस अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वो काम करते जाइए। हो सकता है आपकी नमाज कबूल ना हो, यही फातिहा कबूल हो जाए, आपका तहज्जुद में उठना कबूल ना हो, रात में जलसे में जगना कबूल हो जाए। इसलिए कि देखा गया है कि बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार एक मामूली से काम की वजह से जहन्नम रसीद हुआ है, जहन्नम में पहुंचा है, और एक बड़ा गुनहगार सियाकार एक मामूली सा काम करने से जन्नत पहुंच गया है। बुखारी शरीफ ही की हदीस है। दो हदीस का मफहूम में बताता हूं, आप जानते हैं, आप सुन भी चुके हैं। एक फाहिशा औरत थी, कुएं के पास पहुंची पानी पीने के लिए, तो देखा कि कुत्ता हाँफ रहा है, तो उसने अपना दुपट्टा डाला और पानी लिया और उस कुत्ते को पिलाया। तो उस कुत्ते को पानी पिलाना ये अल्लाह को इतना महबूब हुआ कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाह खता पर पर्दा डाल दिया और उसको जन्नत अता कर दिया। और एक पारसा औरत थी, पारसा नेक खातून थी, मुत्तकिया खातून थी, अपनी बिल्ली को बांध करके रखी थी, उसको प्यासी रखी थी। उस प्यासी रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नेकियों को कबूल नहीं किया और उसको जहन्नम रसीद कर दिया। इसलिए हर नेक काम में अल्लाह की रजा पोशीदा है। जो भी नेक काम सामने आए उसको करते जाइए, और अल्लाह की नाराजगी हर बुरे काम में पोशीदा है। इसलिए किसी भी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए, किसी भी बुराई को मामूली नहीं समझना चाहिए। अरे इतने से क्या होता है, उतने से क्या होता है, पकड़ तो वहाँ बड़े बड़ों की होगी, तो यहाँ छोटी सी बुराई है, इसके कर लेने में क्या हरज है। नहीं, उससे रुक जाइए। हो सकता है अल्लाह की गिरफ्त इसी में हो और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी इसी में पोशीदा हो और इसी के वजह से जहन्नम में जाना पड़ जाए। इसलिए उससे रुक जाओ। तो हज़रात गिरामी, जरूरियात दीन को मानने वाला मोमिन है और जरूरियात दीन का इनकार करने वाला वो काफिर है। इसलिए ये कायदा बनाया है उलमा, फक़हा, मुहद्दिसीन और मुतकल्लिमीन ने कि लोग मनमानी न करें, क्योंकि ये जमाना बहुत पहले से आ रहा है, बहुत पहले से ये फिरके आ रहे हैं। एक अहले सुन्नत वल जमात ही है, अहले सुन्नत वल जमात ही है जो बीचों बीच रास्ते में, और इसके मुकाबले में जितने भी फिरके आए, जितनी भी जमातें आई, जितनी भी टोलियां आई, सब फितनेबाज निकली। कुफ्र का बाजार वहीं से गर्म है। मुतज़िला को देखिए, खवारिज को देखिए, रवाफिद को देखिए, बात बात में काफिर, बात बात में काफिर। मुसलमानों को काफिर बनाने का बाजार जब गर्म हुआ तो अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद पड़ी और अहले सुन्नत वल जमात का आलम ऊंचा किया गया और इफरात और तफरीत यानी हद से
بڑھ جانا اور حد سے گر جانا دونوں کے بیچ میں رہ کر کے علماء فقہاء محدثین اور مفسرین اور متکلمین نے اہل سنت والجماعت کو اپنایا اور بیچ کا راستہ اختیار کیا. بیچ کا راستہ اختیار کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے. خیر الامور اوسطها, بیچ والا کام بہتر ہوتا ہے, بیچ والا کام بہتر ہوتا ہے. اس لیے زیادہ حد سے بڑھنا بھی صحیح نہیں ہے اور حد سے گرنا بھی صحیح نہیں ہے, بیچوں بیچ رہنا ہے. اسی کا نام صراط مستقیم, جس کی دعا کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے ہٹ کر بیچوں بیچ راستے کا نام صراط مستقیم ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے, اور آج بھی جو اہل سنت والجماعت ہے, جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے, وہ بیچوں بیچ ہے. امت کو لڑانے کا کام نہیں کرتا ہے, تفرقہ بازی نہیں کرتا ہے. ایمان سے خارج کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اللہ کے رسول آئے دنیا میں امت کو متحد کرنے کے لیے, امت کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے. اور یہی کام علماء کا ہے, علماء ربانیین کا ہے, یہی کام صوفیاء کرام کا ہے, اولیاء کرام نے یہی کیا ہے. کسی بھی ولی کی سوانح پڑھ لیجئے, سیرت کا مطالعہ کر لیجئے. ہندوستان میں جن کے دم قدم سے اسلام پھیلا ہے, جن ہستیوں کے ذریعے سے, چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں, چاہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں, چاہے فرید الدین گنج شکر ہوں, چاہے حضرت نظام الدین اولیاء ہوں, چاہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں, چاہے حضرت مخدوم بہاری ہوں, چاہے حضرت منہاج الدین قادری ہوں, یا چاہے حضرت مخدوم مجیب اللہ قادری ہوں, جتنے بھی بزرگان دین ہیں, تمام کے حالات کو پڑھ جائیے. اپنے پاس آنے والوں میں امتیاز نہیں رکھتے تھے کہ یہ اپنا ہے, یہ بیگانہ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ دوسرے کا ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے اور ہم سے یہ دشمنی رکھنے والا ہے. نہیں, دوست اور دشمن کسی کی تمیز نہیں کرتے تھے. کافر و مسلم سب کے سب ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور فیض پایا کرتے تھے, سب آتے تھے ان کے پاس. بہرحال پھر اس طرف اگر اسی طرح بولتے رہے تو بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو میں نے تلاوت کیا کی ہے؟ معراج کے متعلق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا 3 مرحلے. پہلا کا نام اسراء, دوسرا کا نام معراج, اور تیسرا کا نام اعراج. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو معراج کا, اس کو اسراء کہتے ہیں, اور مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک اس کو معراج کہتے ہیں, اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو حضور تشریف لے گئے اس کو اعراج کہتے ہیں. 3 مرحلے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ معراج میں گئے. اس میں بھی اختلاف ہے, اور یہ اختلاف ابھی کا نہیں ہے کہ بھائی اختلاف سے ڈرنا کیا. اختلاف کو تو حضور نے رحمت کہا ہے. اختلاف و علماء امتی رحمہ, میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. جس کو حضور رحمت کہیں اس کو ہم زحمت بنائے کیوں؟ لیکن ہم نے زحمت بنا دیا, زحمت بنا دیا ہے. اختلاف یہ اسلام کا معجزہ ہے. لوگ بولتے ہیں بہت اختلاف کرتے ہیں مولوی لوگ, مولوی لوگوں کا بہت اختلاف ہے, علماء کا اختلاف ہے, ائمہ کا اختلاف ہے, محدثین کا اختلاف ہے, یہ ہے وہ.
اختلاف کا دور ابھی سے نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اہل علم جانتے ہیں یہی معراج ہی کا اختلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اس میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ خود انکار کرتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا جسم تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب نہیں ہوا. اختلاف کرتی ہیں، لیکن اکابر صحابہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. تو ہر مسئلے میں اختلاف ہے. کون ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ لیکن اختلاف ہی تک رہنا چاہیے، اختلاف کو انتشار نہیں بنانا چاہیے. اور آج ہم نے اختلاف کو انتشار بنا دیا ہے. اختلاف کا حق ہر عالم کو ہے، ہر عالم کو ہے، ہر اہل علم کو ہے. اور عالم سے مراد ہم جیسے عالم نہیں ہے نا. ہم تو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، حق نہیں رکھتے ہم عالم کہلانے. سمجھ گئے؟ ہم عالم کہلانے کے ہم حق نہیں رکھتے ہیں، لیکن ٹھاٹ سے ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. عالم سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں. عالم سے مراد وہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث پر اور عربی پر مہارت تامہ حاصل ہو، اصول حدیث اصول فقہ پر مہارت حاصل ہو، جو مسئلے کی نوعیت کو جانے سمجھے. بھئی ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا؟ یہ تو دوائی کا نام اگر جان لیا تو ڈاکٹر ہو گیا؟ بولیے نا، اس کو ڈاکٹر کہیں گے. اگر یہی اگر بات ہے تو آج 2-4 دوائی کا نام کس کو نہیں معلوم ہے؟ تو سب پھر ڈاکٹر ہو جائیں گے، سارے کے سارے انسان ڈاکٹر ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہلانے کا حق کس کو ہے؟ جس کو مہارت تامہ حاصل ہو، جو نبض دیکھ کر کے بتا دیں، رپورٹ دیکھ کر بتا دیں. ایک پڑھائی ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس درجے پر جب پہنچتا ہے تب وہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو اسی طرح سے عالم ہونا ایک درجہ ہے بہت اونچے درجے کا. وہاں پر جو پہنچ جائے اس کو عالم کہا جائے گا. مدرسے میں جو 4 سال پڑھ لیا اور مٹر گشتی کر لیا اور لمبا جبہ اور چوگا پہن لیا اور اپنے آپ کو عالم کہلانے لگے. نام کے ساتھ اگر عالم نہیں لکھے، نام کے ساتھ عالم کا مولانا کا لفظ اگر لاحقہ نہیں لگایا تو برا مان جاتے ہیں، ہے نا؟ برا مان جاتے ہیں، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. عالم اس کو نہیں کہتے ہیں. ہم لوگ عالم کہلانے کا حقیقت میں مجاز نہیں ہے، ہم لوگ مستحق نہیں ہے. ہاں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا، یہ آپ لوگوں کی شفقت ہے، مہربانی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ہم لوگ حق نہیں رکھتے ہیں. عالم سے مراد وہ عالم ہے اہل علم. تو علماء ہر عالم کو اختلاف کا حق ہے. ہم جیسے کو جب عالم نہیں کہلا سکتے تو اختلاف کا حق ہوگا؟ بولیے. لیکن اختلاف زیادہ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ زیادہ تر اختلاف ہم ہی لوگ کرتے ہیں. اور جب تک معاملہ اہل علم تک رہا اختلاف کا، تو اختلاف کے باوجود سب ایک دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے. اختلاف کے باوجود سب ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے. خانقاہ مجیبیہ میں جو معروف اور مشہور علماء تھے وہ سب آتے تھے، چاہے خواجہ مظفر صاحب ہوں یا چاہے علامہ ارشد القادری صاحب ہوں یا مشتاق احمد نظامی صاحب ہوں یا ان سے بڑے جو علماء تھے، ان سے پہلے کے جو علماء تھے، وہ لوگ آتے تھے اور خانقاہ میں بیٹھتے تھے. دسترخوان پر ان کو جو ہے چائے پیش کی جاتی تھی، وہ چائے پیتے تھے. لیکن آج جب اختلاف اہل علم تک محدود نہیں رہا، وہاں سے نیچے اتر کر کے ہم جیسوں کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ہم ہیں، انانیت آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو رحمت بتایا. اور میں نے ایک لفظ بتایا کہ اختلاف اسلام کا معجزہ ہے. سمجھیں، اگر اختلاف نہیں ہوتا نا، اختلاف اگر نہیں ہوتا تو روح شریعت نکل جاتی، باقی نہیں رہتی. روح شریعت باقی نہیں رہتی.
کیونکہ اگر اختلاف کا حق نہیں ہوتا بس اتباع ہمارے فلاں نے کہہ دیا بس مان لیا بس، وہی اگر مانتے آتے تو وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، ہم جن کو مانتے آ رہے ہیں وہ بھی تو ایک انسان تھے، غلطی ان سے بھی تو ہو سکتی تھی۔ اگر انہوں نے غلط فیصلہ لے لیا، اب اختلاف اگر نہ کریں اور وہی مانتے آئیں تو پھر یہ سلسلہ دراز ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاف کا حق علماء کو ملا تاکہ علماء اختلاف کرتے رہیں اور دین کی حقیقت باقی رہے اور دین کی اصلیت باقی رہے۔ دین کی اصلیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے اندر اختلاف ڈال دیا کہ ہر آدمی آیت پر غور کرے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں دیکھے، جو جن کو سمجھ میں، جن کی تحقیق میں جو آئے اس پر وہ عمل کرتا جائے تاکہ پوری امت گمراہی کی طرف نہ جائے، گمراہی پر جمع نہ ہو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر متحد نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر متحد نہیں ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف جو ہے یہ پیدا کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ ہے، اس لیے یہ اسلام کا اعجاز ہے اور اسلام کا معجزہ ہے۔ اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں لیکن اختلاف کو اختلاف تک رکھنا چاہیے اور انتشار نہیں بنانا چاہیے۔ تو معراج کے متعلق اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ معراج میں، اس کے کئی دلائل ہیں۔ ایک تو دلیل یہ ہے کہ اگر جسم کے ساتھ حضور تشریف نہیں لے گئے ہوتے، صرف روحانی طور پر اگر معراج آپ کو ہوتی تو روحانی طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منامی یعنی خواب ہے نا، خواب، تو خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی تو خواب کا بیان جب کرتے تو کوئی کسی کو انکار نہیں ہوتا، انکار نہیں ہونا تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو وہی ابو جہل جو کل لوگوں کو منع کرتا تھا کہ محمد کی بات مت سنو، محمد سے دور رہو، وہی ابو جہل جو لوگوں کو ہٹا رہا تھا، دور بھگا رہا تھا، روک رہا تھا، لوگوں کو بلانے لگا، آؤ 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 محمد کی بات سنو، آؤ آؤ محمد کی بات سنو۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اب تک تو تم بھگا رہے تھے، لوگوں کو دور کر رہے تھے، نفرت دلا رہے تھے، اب بلا کیوں رہے ہو؟ تو اس کی نیت اچھی نہیں تھی، بلا جو رہا تھا یہ بلانا اس کے نفس کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ بلا رہا تھا کہ سنو محمد کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، محمد جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہنا تھا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اے محمد بتاؤ جو ابھی مجھ سے تم بتا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں مجھے معراج عطا فرمائی اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ آسمان کا ذکر نہیں کیا حضور نے، اوپر کا ذکر نہیں کیا حضور نے، فوق السماوات کا بیان نہیں کیا حضور نے، حضور نے صرف کہاں تک کا بیان کیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بیان کیا۔ تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو لوگ سجدر رہ گئے کہ یہ کبھی تو جھوٹ بولے نہیں، یہ تو صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے
क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल ने कहा कि ए सिद्दीक, ए अबू बकर, उस वक्त सिद्दीक नाम नहीं पड़ा था, ए अबू बकर देखो देखो तुम्हारे महबूब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे यार क्या कहते हैं, तुम्हारे साहिब, सुनो, बहुत मानते हो इनको ना, बहुत जान देते हो ना, जानिसारी दिखाते हो ना, देखो तुम्हारे महबूब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साहिब क्या बोल रहे हैं। कहा कि क्या बोल रहे हैं। अबू जहल ने कहा बोल रहे हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से में जो है अल्लाह ने उनको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुलाया। ये कोई मानने की बात है। हजरत अबू बकर ने कहा कि ये अगर मेरे महबूब का रहे हैं तो सच कर रहे हैं, ये मेरे महबूब का रहे हैं तो सच कर रहे हैं। अबू जहल अपना सा मुंह लेकर रह गया और अबू जहल का उसको लक़ब मिल गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब तस्दीक की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर से सिद्दीक का लक़ब अता किया और सिद्दीक बना दिया। अब यहाँ थोड़ी देर, सिद्दीक एक है सादिक और एक है सिद्दीक। सादिक सच्चा और सिद्दीक, सिद्दीक का क्या माना है? सिद्दीक का माना है तस्दीक करने वाला। सिद्दीक का माना तस्दीक करने वाला, यानी जो सच्चा है, सच्चा को सच्चा कहने वाला, सच्चा को सच्चा कहने वाला। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा सादिक हैं, आपने फरमाया तो सच फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा और हुजूर की सच्चाई की तस्दीक की, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक हुए। और जब सिद्दीक का लक़ब मिला और जब सिद्दीक की सिद्दीकियत के दर्जे पर पहुंचे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ कुफ्फार और मुशरिकीन ने वो किया, अल्लाह समझ, जिसका बयान मुमकिन नहीं। मारा, पीटा, बेहोश कर दिया, जान तलब कर दिया, कितना सितम डाया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, बहुत बड़े मालदार थे और जाहो हशमत वाले थे, इज्जत वक़ार वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ उन लोगों ने यह गलत बर्ताव किया। क्यों? सिद्दीक होने की वजह से, यानी तस्दीक करने की वजह से। तो याद रखिए, सादिक होना तो आसान है, सादिक होना आसान है। आप सादिक हैं, सच्चे हैं, आपकी लोग तारीफ करेंगे कि हाँ फलां बहुत सच्चे हैं, फलां बहुत सादिक हैं, लेकिन सिद्दीक होना ये सबके बस की बात नहीं है। सिद्दीक होने के लिए जिगर और गुर्दा चाहिए, ताकत चाहिए, जुनून चाहिए, हर आदमी सिद्दीक नहीं बन सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाह आलमपना, खानकाह मुजीबिया। इसलिए हज़रात गिरामी, आज लोग जानते हैं कि खानकाह मुजीबिया का अकीदा क्या है, खानकाह मुजीबिया के बुजुर्गों का अकीदा क्या रहा है। खानकाह मुजीबिया के बुजुर्गों ने अहले सुन्नत वल जमाअत के उसूल पर कितना गामजन रहे हैं वहां के बुजुर्गान दीन, और कितनी ज़ब्त और तहम्मुल के साथ अहले सुन्नत वल जमाअत पर साबित कदम हैं, जानते हैं। लेकिन इस डर से कि अगर हम इनको सही कहेंगे तो हमारी टोली के लोग हमको चैन नहीं देंगे, इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी दुनियावी जाहो हशमत को बरकरार रखने के लिए जबान पर ताला लगा लेते हैं। सच जानते हुए भी
ये नहीं कहते हैं कि उनका अकीदा सही है, अरे न कहे, किसी की कोई परवाह नहीं। जो सिद्दीक होता है, जो सादिक होता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। खानकाहे आलम बरा मुजीबिया कल भी बेपरवाह थी और गनी थी, आज भी गनी है। सुभान अल्लाह, वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानकाहे आलम बना खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हम तो अपनी हर तकरीर में दावत देते हैं कि खानकाह आकर देखें, झूठे प्रोपेगेंडे पर ना जाएं, देखें कि खानकाह मुजीबिया क्या है हकीकत में। और जो एक मर्तबा हाजिर हो जाता है खानकाह में, तो खानकाह का खिलाफ नहीं रहता, दिल से इकरार और एहतराम करता है, दिल से एहतराम करता है। खानकाह आकर देखें, हम तमाम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। अरे सबकी इज्जत होनी भी चाहिए, एक तो मोमिन होने के नाते, अगर चलो मोमिन अगर आपकी निगाह में नहीं है तो इंसान होने के नाते तो करना ही चाहिए एहतराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का एहतराम किया है, और इतना एहतराम किया, इतना एहतराम किया कि मरने के बाद भी इंसानियत के नाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, है ना। एक यहूदी का जनाजा आया हुजूर के सामने, तो हुजूर खड़े हो गए थे कि नहीं? बोलिए, खड़े हुए थे। जब जनाजा चला गया तो हुजूर बैठ गए, तो क्यों खड़े हुए थे? सहाबी ने अर्ज भी किया था, या रसूलल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है, ये तो यहूदी का जनाजा है, या रसूलल्लाह क्यों खड़े हुए आप? हुजूर क्यों खड़े हुए थे? इंसानियत की ताजीम के लिए, काफिर की ताजीम के लिए नहीं, यहूदी की ताजीम के लिए नहीं, इंसानियत की ताजीम के लिए। और इंसानियत की अजमत का दर्ज शरीयत ने दिया है। सब मसला पढ़ते हैं, इंसान का झूठा पाक है, इंसान का झूठा पाक है, कुत्ते का, सूअर का और दूसरी जो दरिंदे हैं उनका झूठा नापाक है। वो अगर पानी पी ले तो पानी नापाक हो जाएगा ना, लेकिन अगर इंसान पी ले तो चाहे मुसलमान पिए या हिंदू पिए या कोई भी पिए, तो वो झूठा पाक है, नापाक नहीं है। समझ गए? वो झूठा पाक है। अगर कोई मुंह लगा के पी लिया तो इस्लाम में छूत छात नहीं है। इस्लाम बराबरी का सबक देता है, इस्लाम बराबरी का सबक पढ़ाता है कि सब इंसान इंसान होने में बराबर हैं। किसी का झूठा पाक, किसी का नापाक नहीं, सब बराबर हैं। इसलिए झूठा चाहे मोमिन हो उसका भी पाक है, और जो काफिर हो उसका भी पाक है। हाँ, अगर कोई शराब पी ले और वो शराब आ जाए पानी में तो वो नापाक होगा, चाहे मोमिन पिए या काफिर पिए। समझ गए? तो ये क्यों काफिर का झूठा पाक क्यों है? इंसानियत की वजह से, इंसानियत की वजह से। इसी तरह से मसला है, एक से एक बात आती है जहन में, वक्त ज्यादा हो गया, चलिए बहरहाल इतनी बता देता हूँ, जब जहन में मुंह पर जबान पर बात आ गई है तो बता देता हूँ। एक मसला और है, वो क्या है? खाल की दबागत का, कि जानवर की खाल को अगर दबागत दी जाए, यानी उसमें दवा लगा करके उसकी बदबू को दूर कर दिया जाए और खाल को सुखा दिया जाए तो खाल पाक हो जाती है, खाल पाक हो जाती है, उसको इस्तेमाल में लाना जायज है। लेकिन इंसान की खाल को चाहे दबागत दीजिए, दवाई पर दवाई लगा दिए, कुछ भी कीजिए, इंसान की खाल को काम में लाना जायज नहीं है। क्यों? चाहे मोमिन हो या काफिर हो, किसी इंसान की खाल को काम में लाना जायज नहीं है। क्यों? ये इंसानियत की अजमत है। आज इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, अरे इस्लाम ने तो इंसान को इंसान बनाया है, वरना इस्लाम से पहले इंसान कहाँ था? इंसान तो दरिंदा बन चुका था, इंसान तो हैवान से बदतर हो चुका था। इंसान को इंसान बनाने वाला इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کہ اسلام نے درس دیا انسانیت کا، آدمیت کا سبق سکھایا اسلام نے، اس لیے اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے عطا کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے۔ اور بھی دلائل ہیں، مگر انشاءاللہ پھر کبھی میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ وقت لے لیا آپ کا، اور اصل خطیب تو باقی ہے۔ میری تقریر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگوں کو فخر ہے حضرت حافظ صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ذات پر، کہ واقعی ایسے عظیم خطیب اور ایک سے ایک نقطہ بیان کرنے والا، سبحان اللہ۔ اور ہم سے زیادہ فخر تو آپ حضرات کو ہونا چاہیے، آپ کے علاقے میں ایسی شخصیت موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو اصل تقریر تو ان کی ہونی ہے، میں معافی چاہوں گا کہ وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين وله الشكر على ما جعلنا من أمة محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأمرنا بالصلاة والسلام عليه بلا تعداد وتعيين، فالصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه منا ومن جميع المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم عليه وآله أجمعين۔ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، اللہ سلسلہ میری گناہوں کا کرم تک پہنچا، وہ ان کی معراج کے وہ ذات خدا تک پہنچے، وہ میری معراج کے میں ان کے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا احسان کے انسان بنایا، اور اس پہ کرم یہ کہ مسلمان بنایا۔ محترم سامعین، شعرائے اسلام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، خطاب بھی درمیان میں جاری رہے، اور ناخواں حضرات بھی نعت خوانی سے آپ کو محسوس کرتے رہیں، ایسا اہتمام کیا گیا۔ شیخی مرشدی آقائی مولائی حضور حضرت مولانا الحاج سید شاہ محمد بن حاج الدین قادری
مجیبی مدد العالی کی سرپرستی میں، بلکہ زیب سجادہ مجیبی کی سرپرستی میں اور جناب حضور آقائی کی صدارت میں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اپنی کامیابیوں کی طرف رواں رواں ہے۔ مولا تعالیٰ میرے پیر و مرشد کی موجودگی کی اس محفل کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنے درمیانی عشرے سے گزر رہا ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑا معظم ہے، بڑا مکرم ہے۔ ہندوستانی مسلمان اس مہینے کی شروعات سلطان الہند خواجہ غریب النواز کی یاد سے ان کے نام کا فاتحہ اور ان کے نام کا چرچا کر کے اور ان کی عطا سے ان کا ٹکڑا اور ان کا دیگ کھا کے اس مہینے کی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں۔ چند ہی روز کا گزر ہوتا ہے کہ مولائے کائنات کی ولادت کی تاریخ آ جاتی ہے۔ مولائے کائنات کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو پورا عالم اسلام پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ مولا وہ مولا ہیں جو ساری کائنات کے مولا ہیں، اور جن کے مولائیت کی سند میرے پیارے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ ولادت مولائے کائنات کی جب بات ہوگی، ویسے تو ان سے وابستہ پوری کائنات ہے، جب وہ مولائے کائناتی ہیں تو ان کے بغیر کسی بھی کائنات کے ذرے کا تصور میرے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولائے کائنات کا جلوہ ہر ذرے خشک و تر میں، بحر و بر میں، شجر و حجر میں، مگر خصوصیت کے ساتھ مولد مولائے کائنات کی یاد بھی تو تازہ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں آدم سے تا ایدم اور صبح قیامت تک کوئی اس جگہ پیدا نہیں ہوگا جہاں مولائے کائنات پیدا ہو۔ ہاں واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو آج بھی حجاج جاتے ہیں تو جیسے حجر اسود پہ چمٹتے ہیں ویسے ہی رکن یمانی پہ بھی چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جگہ ہے جہاں مولائے کائنات اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، طواف میں مصروف ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، تو جیسے مولائے کائنات بے مثال ہیں ویسے ہی آپ کی والدہ بھی بے مثال ہے۔ دنیا میں کسی کے درد ذہ کا وقت ہو، دنیا کی کوئی عورت کیا آپ کو ایسی مل سکتی ہے کہ جس کے درد ذہ کا وقت قریب ہو اور وہ طواف میں مصروف ہو؟ کیا بات، واہ، بہت اچھا، کیا کہنا، کیا بات، کیا کہنا۔ تو دوران طواف درد ذہ کی تکلیف محسوس ہوئی۔ اچھا، ایسے وقت میں ابھی ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر پیش و مقرر نے کیا، عام طور پہ پورے گھر کے لوگ، تمام افراد، کسی کی توجہ ہو یا نہ ہو، جس کو درد ذہ ہو رہا ہے اس کو احساس ہے کہ اس وقت ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن قربان جائیے مولائے کائنات کی ماں پہ ان کو درد ذہ کی تکلیف شروع ہوئی
तो उनको कोई नहीं दिखा तो बस परवरदिगार आलम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्ता ताल्लुक, हमको जो मुसलमान कहा गया, हम जो कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हुए, तो इसका क्या मतलब? मेरा रिश्ता जोड़ दिया गया अल्लाह से। कलमे ने अल्लाह उसके रसूल से मेरा रिश्ता जोड़ दिया कि तुम्हें दुख हो तो उसको याद करना, तुम्हें सुख मिले तो उसको याद करना। ये तो ज़बानी बात हुई, इसकी अमली तफसीर हज़रत मौलाए कायनात की माँ सिखा रही है कि देखो ऐसे वक्त में भी हमने किसी को याद नहीं किया, बल्कि याद किया तो अपने परवरदिगार को याद किया। मौला दुखों का हरने वाला तू है, दुखों का दूर करने वाला तू है, इज्जत व आबरू तेरे हाथ में है। ईमान की पुख्तगी आप देखें, अगर ईमान पुख्ता हो तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। उन्होंने दस्ते दुआ दराज किया, मौला इस वक्त मेरी कैफियत को सिवाय तुम्हारे और कौन जान सकता है। एक औरत के लिए परवरदिगार, वो औरत कि जिसको तुमने पैदा भी किया जन्नत में, आदम को पैदा किया बगैर लिबास के, मगर जिस औरत को तूने पैदा किया लिबास के साथ, मौला आज उसकी आबरू तेरे हाथ। वाह बेशक। अल्लाह ने भी सुनी और काबे की दीवार को परवरदिगार आलम ने शक कर दिया। वाह दीवार फट गई। आप अंदर दाखिल हुई और एक साफ पाक शफाफ बच्चे को आपने वहीं पे जन्म दिया। न काबा गंदा हुआ, न माँ गंदी हुई, न बेटा गंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाए कायनात, नारे तकबीर। खानकाए आलमपरा, खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आयते तत्हीर तो बाद में नाज़िल हुई, मगर परवरदिगार आलम ने बाकी को, अहले दुनिया को आयते तत्हीर के नुज़ूल से कबल दिखा दिया। देखो जो पाक होता है वो काबे में पैदा होता है, और काबा भी गंदा नहीं होता क्योंकि आने वाला पाक साफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे बोलना मकसद नहीं था, हमको सिर्फ तारीख, आपको रजबुल मुरज्जब की तारीख याद दिलानी थी कि हम लोग ख्वाजा साहब से निकले, ख्वाजा साहब के फातिहा से फारिग हुए तो मौलाए कायनात की विलादत बासादत सामने आ गई। हम सिर्फ रजबुल मुरज्जब समझा रहे हैं, तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है और तकरीर करेंगे भी नहीं। अब इस 13 रजब से आगे बढ़े तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक का मामला सामने। अभी 22 रजब को फातिहा होगी हजरत इमाम जाफर सादिक की। कहाँ कहाँ नजरअंदाज करोगे? न ख्वाजा से बच सकते हो, न मौलाए कायनात से बच सकते हो, न हजरत इमाम जाफर सादिक से छुटकारा मिल सकती है। और तो और इन सबको मजबूत और मुस्तहकम के लिए 27 रजब तैयार है। असरा उसरनी को हमने बदला सैर से। उसर था, हमने उसको सैर किया। जब हमने इसको सैर किया तो कुरान की आयत बोली कि असरा को क्यों छोड़ देते हो? असरा अगर मौजूदा है तो आज अपनी आंख से देख लो, उसर की जिंदा मौजूदा। मेरे आका की एक एक अदा, जब आका की अदा मौजूदा तो आका की याद मौजूदा नहीं, आका की मोहब्बत मौजूदा नहीं, तो आज उसर भी मौजूदा है। दोषी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सुभान। पाकी है उसे,
آپ معراج، حالانکہ ایسی کوثر و سلسبیل میں دھلی تقریر آپ کے سامنے معراج پہ بھی ہو گئی کہ اس کے بعد ضرورت نہیں، لیکن معجزہ معراج ہے ہی ایسا کہ کوئی کتنا بھی بول دے کم، باقی ہے اسے۔ ایک کام غور کیجیے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے صفاتی نام بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی شروعات کی تھی الرحمن، وہاں آپ غور کریں گے 99 صفاتی نام ہیں، اس میں سے الرحمن کا انتخاب وہاں کیوں؟ اس کو یہاں پہ روک کے ہم ایک معلوماتی بات عرض کریں۔ ایک عصر کے بعد ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں مسجد مجیبی میں جو خانقاہ شریف ہے وہاں معمول ہے صاحب سجادہ کا، تھوڑی تھوڑی بات آپ کے حاشیہ ذہن میں بھی آتے رہے، خانقاہ مجیبیہ جس کو کہتے ہیں، اس کے صاحب سجادہ کبھی باہر نہیں جاتے سوائے سفر حج کے اور علاج کے اور جہاد کے لیے، تو اس کا تو وقت کبھی نہیں آیا۔ علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو تشریف لایا جاتا ہے اور حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جایا جاتا ہے۔ بقیہ اوقات میں بھی عام محفل میں صاحب سجادہ جلوہ فگر نہیں ہوتے۔ خدا شریف کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس جلسے کو متعارف کرا دیا حضرت تاج العارفین کانفرنس سے، اس لیے نہیں چاہ کے بھی درمیان میں کچھ باتیں ایسی آتی جائیں گی۔ جب تک آپ کا ذوق ساتھ دے گا اسی وقت تک ہم کو اپنے پیر و مرشد کی تکلیف کا بھی خیال رکھنا ہے، اس سے زیادہ حضرت کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے، مگر درمیان میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑی تھوڑی بات آپ کے گوش گزار ہوتی رہے۔ تو صاحب سجادہ مجیبی کا جو معمول ہے، وہ جو نہیں گئے ہیں جو نہیں جانتے ان کے معلومات کی بحث کر رہے ہیں کہ وہ عمر بھر کے لیے معتکف ہو جاتے ہیں۔ اس گدی میں کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو وہاں کا صاحب سجادہ ہوگا وہ تا حیات خدمت نشین ہوگا۔ فرض نہیں ہے کسی کا خدمت نشین ہو جانا شریعت میں، ابھی اتنے دین اور اتنے مسئلے مسائل کی باتیں آپ نے کشو وہ ہیں ہی، رات دن ان کا کام پڑھانی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ سب پڑھاتے رہتے ہیں، تو یہاں بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو عادت جس کی ہے وہی اس کے زبان سے نکلے گا، جو اندر ہے وہی باہر نکلے گا۔ ہم لوگ سطحی مولوی ہیں، آپ کو تھوڑی دیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اصل بیان تھا وہ ہو چکا۔ تو صاحب سجادہ مجیبی باہر نہیں جاتے کبھی بھی، یہ آپ کی معلومات کے لیے ہم عرض کر دیں، لیکن ان سے ملاقات کے اوقات متعین ہیں، مثلا 24 گھنٹے میں ایک وقت متعین ہے ان کا، دوپہر سے قبل 11:30 بجے خدمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی عقیدت و محبت اور اپنی ضروریات لے کے صاحب سجادہ سے ملاقات کی نیت سے خانقاہ آتے ہیں، تو ان کے لیے 11:30 بجے کا وقت ہے، خدمت کھلتا ہے، اعلان ہوتا ہے وہاں پر، اتنے نہیں بلکہ جو خادم ہے وہ آ کے اعلان کرتے ہیں خدمت کھل گئی ہے، جن کو ملنا آئی، اس وقت صاحب سجادہ سے آ کے ملتے ہیں، لیکن وہ ایک مختصر سا وقت ہے، قبل ظہر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر خدمت بند، پھر اذان بھی، حضور نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت عصر کی نماز کے بعد صاحب سجادہ فاتحہ خوانی کے لیے درگاہ شریف پہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو ابھی کچھ دنوں قبل میرا جانا ہوا تھا، تو ایک بات ہم نے اصل میں تھوڑا سا بھلکڑ ہو گئی، کس بات پہ ہم نے یہ شروع کیا وہ شاید یاد آ جائے تو بات پہ مزہ آ جائے آپ کو۔ تو عصر کے بعد وہاں بیٹھے تو ہم نے عرض کیا کہ سرکار قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایہا، یاد آ گئی، یا ایہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، چونکہ اس جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے رحمان اور رحیم کی، اس سے ملتی جلتی بات ہے، اس لیے ہم آپ کو گوشے گزار کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سرکار نبی پہ درود پڑھنے کا جو حکم آیا قرآن کریم کی آیت کریمہ جو بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، نبی پر، علی الرسول کیوں نہیں؟ آپ مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ طٰہٰ بھی ہیں، تو رسول پہ نہیں، نبی ہی پہ کیوں؟ یہ ہم نے ایک سوال ہم نے چھیڑ دیا۔
ویسے تو بہت سارے جوابات، بہت سارے وجوہات بیان فرمائے گئے، لیکن ایک بڑی اچھی بات بیان فرمائی گئی، وہ آپ کو گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر یا ایھا المدثر علی المدثر کا حکم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ درود پڑھنے کا حکم اس کے بعد لاگو ہوتا جب آپ کو مدثر کہہ کے خطاب کرنا۔ یا ایھا المزمل علی المزمل، اگر یہ کہا جاتا تو قرآن سورہ مزمل کا نزول جب ہوتا اس کے بعد یہ حکم لاگو ہوتا۔ اگر علی الرسول تو رسالت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا گیا۔ نبی اس لیے ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی مٹی میں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ درود اس وقت سے ہے جب سے نبی ہیں، اور نبی اس وقت سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میری نور۔ تو یہ نبی کا لفظ جیسے یہاں آیا کہ درود ہمیشہ لاگو رہا، ہمیشہ لاگو رہا، جب سے وہ نبی ہیں تب سے یہ درود۔ رسالت 40 سال کے بعد نہیں، مزمل کے بعد نہیں، مدثر کے بعد درود نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ سے درود شریف کا یہ سلسلہ جب آدمی بھی نہیں تھے اس وقت بھی ان اللہ۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سورہ رحمان کو الرحمن سے کیوں شروع کیا گیا؟ الرحمن علم القرآن۔ اب ابھی وہاں نہیں جا کے ہم خالی سبحان کیا، وہاں رحمان کیوں، یہاں سبحان کیوں؟ سبحان الذی اسریٰ، اگر اللہ کہہ دیتا الرحمن الذی اسریٰ، کیا یہ بھی صفاتی نام ہے؟ یہ بھی صفاتی نام، وہ رحمان بھی وہی ہے اور سبحان بھی وہی ہے۔ وہاں سبحان، تو وہاں والا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں اللہ نے الرحمن اس لیے کہا، الرحمن، رحمان کے معنی نہایت مہربان، نہایت مہربان۔ وہ معاملہ یہاں مہربانی کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم القرآن، قرآن سکھانا ہے۔ ایک استاد جب تک مہربان ہو کے تعلیم نہیں دے گا اس وقت تک طالب علم کو وہ علم نہیں مل سکتا جو استاد کی صلاحیت کے بتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے علم کی بات ہوئی تو الرحمن کہا گیا، اور جب معراج کی بات ہوئی تو سبحان کہا گیا۔ سبحان کے معنی ہے پاکی، پاکی ہے اسے۔ یہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟ تو پروردگار عالم نے پہلے یہ اعلان کیا کہ جیسے ہی الذی اسریٰ کا اعلان ہوگا لوگ پشو پیش میں پھنس جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی پیشور مقرر نے بتایا کہ ابو جہل جو رسول سے لوگوں کو دور کرتا تھا، الذی اسریٰ کے بعد لوگوں کو بلانے لگا، آؤ آؤ سنو سنو، دیکھو یہ کوئی ہوش مند آدمی کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی سمجھدار آدمی بول سکتا ہے جس کے پاس ذہن ہے؟ کیا جو آدمی مجنون نہیں ہو کیا وہ آدمی ایسا بول سکتا ہے کہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد؟ ارے تم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی پریشان ہو، ابھی تو فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما ذاق البصر وما طغی لقد رأى من آیات۔ ابھی تو اوپر کی باتیں اوپر ہیں، مطلب لوگ پشو پیش میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی صفت سبحانی کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا یہ وہ کر رہا ہے جو سبحان ہے، جو بے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کا کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں۔ تم اسرا میں جانے والے کو بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھ لیتے پاک
پاک ہے وہ ذات. پہلے پروردگار عالم کی پاکی، اس کی قدرت، اس کی قوت و طاقت کو پہلے اپنے دماغ میں لاؤ. جب اس کی قدرت تمہارے ذہن میں بیٹھ جا تب آگے کا سفر شروع کرنا. تو سبحان، پاک ہے وہ ذات جو جس نے سیر کرائی. اب یہ اسدی پہ سیر آ گیا. سیر دیکھیے، ایک لفظ ہے سفر اور ایک لفظ ہے سیر. سفر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اتنا چلے کہ پسینہ پسینہ ہو جائے، تھک جائے. سفر ہے نا بھائی. ابھی ہم لوگ یہاں سے بلواری شریف ہی جاتے ہیں سفر میں، تو اگر ریزرویشن نہیں ملا تو حالت خراب. بیٹھے بیٹھے یہاں درد ہو گیا، وہاں درد ہو گیا، اس کے سر پر سر مار دیا. تو سفر کا مطلب جس میں تکان ظاہر ہو اور آدمی کو دیکھ کے لگے کہ یہ سفر کر کے آ رہا ہے. لیکن اس کے برعکس سیر ایک الگ چیز. سفر میں آپ بھی کھانا کھانے کے بعد یا شام کو سیر کے لیے نکلتے ہیں. چہل قدمی جس کو بولتے ہیں. چہل قدمی میں کیا پسینہ آتا ہے؟ نہیں. چہل قدمی تو قرآن نے ایک مزاج دیا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے آگر کا سفر، یہ مت سمجھنا یہ نبی کا سفر ہے، بلکہ یہ نبی کے لیے سیر، تفریح ہے، چہل قدمی ہے. الذی اسری بعبدہ. آج بندہ، ہم بندگی سے گھبراتے ہیں. کہیں دوسرے کے ماحول میں جائیں تو ایسا لباس اور ایسا وضع قطع بناتے ہیں کہ کوئی ہم کو خدا کا بندہ نہ سمجھے، ہم کو خدا کا بندہ نہ سمجھ لے. ہم اپنے جسم و جسمانیات کو، اپنے لباس کو اس انداز میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ ہم کو نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ خدا کا بندہ ہے ہی. مگر قربان یہ لفظ کتنا پیارا ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں. وہ معجزہ جو تمام انبیاء میں سب سے عظیم الشان معجزہ ہے، اس معجزے پہ جب پروردگار عالم اپنے نبی کو بلاتا ہے تو کہتا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو. توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. عبدی، آسان کیا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے. یہ بس خدا ہی ہے جو اپنائیت میں ہم کو، آپ کو اپنا بندہ کہتا ہے، میرے بندے. قل یا عبادی، اے میرے بندے. اپنا بندہ کہنے کے لیے دل اور جگر، دوست کو دوست، اپنے کو اپنا، اپنا کہنے کے لیے گردے کی ضرورت ہے. ذرا سا آپ پہ برا وقت آ جائے اور دیکھیں کہ فلاں آدمی فلاں جگہ مار کھا رہا ہے تو نظر بچا کے آپ نکل جائیں گے تاکہ وہ یہ نہ دیکھے کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا. ہماری قربت، ہماری رشتہ داری یہاں ظاہر نہیں ہو، ورنہ جیسے وہ پٹ رہا ہے ویسے ہم پیٹیں. اپنائیت دکھانا یہ معمولی چیز نہیں ہے. جیسے خدا نے عبدی کہا ویسے ہی میرے پیارے نبی نے امتی کہا، میری امت، میری امت. کاش ہم اس کے اہل ہو جائیں کہ جب خدا حساب و کتاب کر رہا ہو اور لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہو، اس وقت مصطفیٰ ہم کو دیکھ کے کہہ دے مولا یہ تو میری امت ہے. امتی، پروردگار عالم امتی. مصطفیٰ اس وقت ہم کو کہتے ہیں الذی اسری بعبدہ لیلم، رات میں. دن میں کیوں نہیں؟ صبح کیوں نہیں؟ شام میں کیوں نہیں؟ اتنا عظیم الشان معجزہ، وہ بھی رات کی تنہائی میں، کسی کو پتا نہیں چلے. محبت دیکھیں، محبت دیکھیں، خدا کی محبت اپنے نبی کے ساتھ. کہا محبوب ہم آپ کو سیر تو کرائیں گے
اگر دن میں سیر کرا دیا، دن میں بلا لیا، تو لوگ تانا دیں گے کہ نبی اس سفر میں روشنی کے محتاج تھے۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو نبی معراج میں کیسے تشریف لے جاتے؟ اور پھر راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو رات کو ہی زیادہ لکھ دیتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے نہ صبح کو، نہ شام کو، نہ دن میں، بلکہ رات میں الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب جب مسجد اقصی کو صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، تو آج جو مسجد اقصی کی حالت ہے اور کیفیت ہے، پورے عالم اسلام کو صبح سے شام تک آنسو بہانا چاہیے کہ پروردگار عالم وہ مسجد اقصی جو میرا قبلہ اول تھا آج اغیار کے حال میں۔ کبھی ہم کو دکھ ہوتا ہے، کبھی اتنی درد بھری کہانیاں دلوں میں ہیں کہ دل میں چھپائے گھر میں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ آج حالات کتنے خراب ہیں دنیا کے، بالخصوص ہندوستان کے۔ آپ اخبارات میں، جرائد میں اور واٹس ایپ پہ روز سنتے ہیں اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی مسلمانوں کی، اتنے مسلمان گھر کی عورتوں نے غیر مسلموں سے اپنا رشتہ ازدواج منسلک کر دیا ہے۔ کہاں دنیا جا رہی ہے، اور ہم لوگ مسلک کے چکر میں، اپنی الگ الگ پہچان کے چکر میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اور آج جو کیفیت ہے، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہماری بہن اور بیٹیاں دوسروں کے بستروں کی زینت بن رہی ہیں، اس کی طرف کسی کو فکر نہیں، مگر میری ٹوپی، میرا جبہ، میرا لباس، میرا طریقہ کار، میرا انداز فکر، یہ لوگوں پہ غالب ہونا چاہیے۔ ابھی ایسی تقریر ہوئی حضرت کی، حضرت مولانا سجاد صاحب کی، جی چاہ رہا تھا خدا کی قسم ایسی تقریروں کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ناک بچا کے کیا کرو گے؟ صرف ناک کھڑی ہے تو بچی ہے، ایسا ضروری ہے کیا؟ کبھی کبھی دکھتا کچھ ہے مگر حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں تیار کر۔ آج حضرت کا خطاب ہو رہا تھا کہ اس برکت میں ہم کو اجمیر شریف بنایا، جس کے میرے نبی کے ارد گرد، جب میرے نبی کے سفر کے درمیان جو دائیں بائیں اور ارد گرد آتے ہیں، وہاں اگر اللہ کی نشانیاں اور آیات بینات وہاں ہو سکتی ہیں، تو میرے نبی کے مشن کے ارد گرد، میرے نبی کے تحریک کے ارد گرد کیا غوث و خواجہ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اسلام کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھلواری شریف میں حضرت تاج العارفین کو جا کے قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر تو تھے دلی۔ کیوں آئے پھلواری؟ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ والے جانتے ہیں کہ ہم جہاں اللہ اللہ سبحان اللہ کہیں گے، یہ تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، مگر اس کی یہ برکت ہوگی کہ وہ زمین ایسی ہو جائے گی کہ وہاں پروردگار عالم گنہگاروں کو بولے گا وہاں جا کے تجھے معاف کر دوں گا، اس زمین پہ جا کے تجھے معاف کر دوں گا۔ بخاری و مسلم کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے اس نے کہا مولا کیا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ تو مولا نے کہا معاف کر دیں گے، لیکن یہاں نہیں، جہاں معاف کیے ہوئے لوگ ہیں اس زمین پہ چلے جا تو تم کو بھی معاف کرے گا۔ جہاں صالح لوگ ہیں، جہاں نیک لوگ ہیں، زمین پہ آدمی کے پاس نہیں جانے کو بولا پروردگار عالم نے کہ جہاں غوث بیٹھا ہے وہاں جاؤ، جہاں قطب ہے وہاں جاؤ، جہاں ابدال ہے وہاں جاؤ، جہاں اولیاء کرام ہے وہاں جاؤ، یہ نہیں کہا۔ ولیوں کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا اس زمین پہ جاؤ جہاں ولی رہتے۔
آپ غور کر رہے ہیں, آپ فلواری شریف جو جاتے ہیں کیا عقیدہ لے کے جاتے ہیں آپ جانیں, لیکن آج آپ کو بہترین عقیدہ ہم دے رہے ہیں. ولی کے پاس جا رہے ہیں, اتنا عمدہ عقیدہ نہیں دیا ہے تو کوئی حرج نہیں, صرف اتنا عقیدہ لے کے جانا. ہم اس زمین میں جا رہے ہیں جہاں ولی موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ علم پانا خانقاہ مجیبیہ فلواری شریف, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بتائیں کتنی موجودہ صاحب سجادہ کا سفر ہم اس میں موجود ہیں, چاہے وہ عمردہ کا جلسہ ہو, چاہے وہ چندہ کا جلسہ ہو, اس میں وہ مولانا سجاد صاحب تو آپ کو کم بتائے, اس کی اندرونی ہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو بالکل وہاں کے بابوان اور وہاں کے بزرگوں کے مزاج کے خلاف ہے. ایسی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اپنے اشعار میں, آپ کو سناؤں گا. میں نہیں بول سکتا ان اذیتوں کو, کھلے میں سوچ کے دیے گئے, ایک دم ان کے مزاج کے بالکل خلاف. مگر وار رسول کے دین کی محبت, ہم کو نبی کی امتیوں کو نبی کے قریب کرنا ہے تو ہم کو چاہے کتنی بھی تکلیف ہو جائے ہم یہ گوارا کر لیں گے, لیکن خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کو کرنے کی صحیح ہم نے کر لی ہے, ارادہ کر لیا ہے. اور اس کا ثمرہ آپ دیکھیں کہ اس سرد رات میں بھی آپ معراج کی گفتگو اپنے نبی کے, ارے نبی جا رہے ہیں اوپر معراج میں, تو آپ کا سینہ فخر سے اونچا ہو رہا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو اس نبی کی امتی میں پیدا کیا جس امت کے نبی میں آنے کے امیدوار حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو بیاب دہی لہلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا, تو کہا جہاں پہ صلحاء رہتے ہیں اس زمین پہ تم چلے جاؤ تو تم کو معاف کر دیا جائے گا. تو بندہ خدا معافی کے لالچ میں, معافی کے حرص میں, معافی کے لالچ میں وہ آگے بڑھا کہ نہیں اب ہم کو جانا ہے, معافی چاہیے. آپ غور کر لیجئے, 100 قتل جس نے کیا اس کو معافی چاہیے, 100 قتل جس نے کیا اس کو معافی چاہیے. ہم کو معافی نہیں چاہیے, ہم کو بھی تو معافی چاہیے. تو ہم کو تو کسی اللہ والے کے دہلیز پہ قدم رکھنا ہوگا نا. گئے چلا بندہ ہے خدا اپنے جنونی کیفیت میں سالے کے یہاں جا رہے ہیں, نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں, نہ آگے دیکھ رہا ہے نہ پیچھے, ایک جنون ہے, ایک دھون ہے. صالح کی بستی میں جانا ہے. نصرہ اس بستی کا نام تھا جس میں صالح لوگ رہتے تھے, اور کفرا اس گاؤں کا نام تھا جہاں یہ قاتل جہاں رہتا تھا. چلا دھون میں چلا, لیکن اس کو کیا کہیے کہ درمیان ہی میں ابھی منزل پہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ حضرت ملک الموت آ گئے. حضرت ملک الموت آ گئے. آپ دھیان رکھیے گا, توبہ کرنے جا رہا ہے اور توبہ نصیب نہیں ہوا, ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا کہ موت نے شکنجہ کس دیا اٹھا. وہ توبہ کرنے جا رہا تھا, تب بھی موت نے موقع نہیں دیا. ابھی تو ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا توبہ کے لیے, ابھی ہم نکلنے کے تو بعد کی بات ہے, ابھی نکلیں گے بعد میں, ابھی ارادہ بھی نہیں کیا ہے. ابھی تو ارادے میں بہت ساری چیزیں, حج اس لیے نہیں کریں گے کہ ابھی ہم کو یہ کام رک جائے گا, نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ابھی جھوٹ بولنا بند ہو جائے گا, میرا کاروبار اس کا چلتا ہے اس کا چلتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے وہ بولنا پڑتا ہے, ابھی یہ سب کر لینے دو. تو ابھی ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے. جس نے ارادہ کر کے سفر شروع کر دیا تھا موت نے اس کو بھی موقع نہیں دیا, درمیان میں اس کی موت آ گئی. مگر کیا کیجیے گا, ایک دھن تو ہے, اس نے دھن میں ایک بڑا اچھا کام کر دیا. جاتے ہوئے دھن میں ایک بڑا اچھا کام اس نے کر دیا تھا. مولا وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے ہم, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میرا سینہ اس صالح مردوں کے زمین کی طرف ہو جائے تاکہ اس کی طرف پیچھ نہیں ہو. میرا یہ محنت اس نے کی, اپنے طرف سے کی, پروردگار عالم نے اس کو کامیابی دے دی. اور وہ گرا
इंतकाल हो गया। फरिश्ते पहुंच गए, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते भी पहुंच गए और जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते भी पहुंच गए। जहन्नमियों ने कहा 100 कर चुका है ये, अभी तौबा भी नहीं किया इसने, इसको तो हम अपने साथ ले जाएंगे। मगर नेकी के जो फरिश्ते थे उन्होंने टांग अड़ा दी, कहा ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे ले जाओगे, ये तो तौबा करने के लिए निकला था। और मौत पे किसी का इख्तियार तो है नहीं, ये मर गया, उसका वक्त आ गया, लेकिन इसने नियत तो की थी। अभी झगड़ा चल रहा दोनों फरिश्तों का, तो परवरदिगार आलम ने 2 फरिश्ते और मुतय्यन कर दिए, 2 फरिश्ते और आ गए। कहा क्यों लड़ रहे हो? इन फरिश्तों ने कहा कि जा रहा था तौबा करने, मगर तौबा नहीं कर पाया, मौत आ गई, इसलिए हम इसको जहन्नम ले जा रहे हैं। नेकी के फरिश्ते ने कहा चूंकि तौबा के लिए ये चल रहा था, मौत आ गई, किसका क्या इख्तियार, इसलिए हम इसको जन्नत में ले जाएंगे। तो उन फरिश्तों ने कहा कि ऐसा करो, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो, इसका रुख देख लो, इसका चेहरा देख लो, ध्यान किधर है, इसका ध्यान किधर है। आप भी आज से अपना ध्यान बनाना शुरू कर लीजिए, ध्यान बहुत काम आएगा। इसको तसव्वुफ में मुराक़बा कहा जाता है। आप जिस खानकाह से मुंसलिक हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो तालीमात मिलती हैं वो आम बयानात की चीज़ है नहीं, जिनको जो मिला है वो अपने आप में मस्तो मगन रहे, वहाँ से तो वो मिलता है। पहले ही तोहफा मिला तो आपके पास कुछ हो चाहे नहीं हो, 1.25 लाख दरूद की गठरी लेके आप क़यामत में, कुछ हो चाहे मत हो, 1.25 लाख दरूद की गठरी आपके पास है। तो पैमाइश कर लो। इधर तो अल्लाह ने इंतजाम लगा दिया कि तुम फॉर्मेलिटी ये करो, तुम इधर की जमीन नापो, तुम इधर की जमीन नापो, और उधर इंतजाम उसके तरफ से हो रहा है। उसने क्या कहा, जो साले की जमीन थी उसको हुक्म दिया कि ऐ जमीन नाप तोल तो ये सब होता रहेगा, तुम ऐसा करो, ये तायब होने के लिए जो जा रहा इसकी तरफ तुम खिसक जाओ। वो जमीन खिसक के और करीब हो गई। इसको हुक्म दिया कि क्योंकि गुनाह का करिया इधर है, इसलिए इससे इसको दूरी बना। तो परवरदिगार आलम ने इधर को दूरी बना दिया, उसको करीब कर दिया। देख रहे हैं कुर्बत और कुर्बत का फायदा आपको समझ में आ रहा है कि साले के बस्ती से अगर कुर्बत नसीब हो जाए तो फैसला उस पर अल्लाह ताला सुना देता है। नापी हो गई, अमीन आ गए थे, पूरा फीता लंबा कर दिया गया, इधर को नापा गया, ये 1000 इतना स्क्वायर फीट, इधर को नापा गया तो इधर 1000 से भी कम स्क्वायर फीट, फैसला सादिर हो गया, ये कम वाला है, इसलिए जन्नती फरिश्ते इसको। आपने देखा अल्लाह वाले यक जमाना सोहबते बाया बेहतर सद साला तात बेरिया। तो गौस हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज रजब के शुरू में, फिर मौलाए कायनात 13 रजब, फिर 22 को हजरत इमाम जाफर सादिक, और उसके बाद इधर शब 27 को मेराजुल नबी। तो उधर वाला भी गुजर गया, 1 से 6 तक का भी गुजर गया, 13 भी गुजर गया, 22 भी करीब गुजर जाएगा, और फिर मेराज भी गुजर जाएगा। लेकिन मेराज जो है इसमें कोई वली नहीं है, इसमें कोई अली नहीं है, इसमें कोई इमाम नहीं है, बल्कि ये मेराज जो है ये रसूलुल्लाह का मकाम। तो रसूलुल्लाह ने अपने मेराज के मौजज़ात में एक ऐसा इनाम, एक ऐसा तोहफा जिसको गरीब से गरीब मुसलमान, कमजोर से कमजोर मुसलमान भी इस तोहफे से फायदा उठा सकता है कि मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमा दिया अस्सलातो मेराजुल मुमिनीन। ये मेराज का तोहफा हमेशा हमेशा के लिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इनायत फरमा दिया है। मौला ताला की बारगाह में 10 दुआ कि अल्लाह ताला इन सभी के मुसलमानों को और जिस गांव से भी जो लोग यहाँ आए सबके दिल में अल्लाह ताला अपनी खशियत और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी नाथ खां हज़रात अभी जो मौजूद हैं